السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، قدیم سلطنت کے دارالحکومت کے عین نیچے زمین کی کئی تہوں کے اندر ایک ایسا قید خانہ موجود تھا جس کا ذکر عام لوگ سرگوشوں میں بھی کرنے سے ڈرتے تھے۔ اوپر شاہی محل میں رقص و سرور کی محفلیں سجا کرتی تھیں، مگر انہی سنگ مرمر کے فرشوں کے نیچے چیخوں، آہوں اور زنجیروں کی جھنکار سے بھری ایک اور دنیا آباد تھی جو انتہائی تاریک، سرد اور بے رحم تھی۔ قید خانے کے داخلی دروازے تک پہنچنے کے لیے تنگ پتھریلی سیڑھیاں نیچے اترتی جاتی، ہر قدم کے ساتھ ہوا بھاری اور بدبودار ہوتی جاتی، جیسے سانس لینا بھی سزا ہو۔ دیواروں پر جلتی مشالیں مکمل اندھیرا تو ختم نہ کر پاتی، بلکہ لرزتی روشنی خوف کو اور بڑھا دیتی۔ نمی اتنی زیادہ تھی کہ پتھروں پر سبز کائی جم چکی تھی اور پانی کے قطرے مسلسل ٹپکتے رہتے اور ایک ایسی آواز پیدا کرتے جو وقت کا احساس مٹا دیتی۔ ناظرین، قیدیوں کی کوٹریاں اتنی تنگ تھیں کہ کئی لوگ سیدھا لیٹ بھی نہ سکتے تھے۔ لوہے کی موٹی سلاخوں کے پیچھے ہڈیوں کے ڈھانچوں جیسے انسان بیٹھے یا جھکے نظر آتے، جن کی آنکھوں میں روشنی کم اور خالی پن زیادہ ہوتا تھا۔ ان کے ہاتھ پاؤں بھاری زنجیروں سے جکڑے ہوتے، جن کا وزن ہی ایک مستقل عذاب تھا۔ زنجیریں اکثر زخموں میں دھس جاتی، گوشت گل جاتا، مگر کسی کو پرواہ تک نہ ہوتی۔ کئی قیدی برسوں تک نہ نہا سکے، نہ ان کے جسم پر میل اتر سکی، خون اور زخموں کی تہیں جم چکی تھیں۔ جب وہ حرکت کرتے تو زنجیروں کی کھنک اور ہڈیوں کی چڑچڑاہٹ ایک ساتھ سنائی دیتی۔ ہر صبح ایک خوفناک رسم دہرائی جاتی۔ لمبے قد والے سپاہی چرمی کوڑے ہاتھوں میں پکڑے راہداریوں سے گزرتے، ان کے قدموں کی چاپ سن کر قیدی سہم جاتے، دروازے کھلتے، نام پکارے جاتے اور پھر شروع ہوتا کوڑوں کا سلسلہ۔ ہر وار کے ساتھ چیخ بلند ہوتی، دیواروں سے ٹکراتی اور پھر مدھم پڑ جاتی۔ بعض کی پیٹھ کا گوشت اتر جاتا، بعض بے ہوش ہو جاتے، مگر کوڑے نہیں رکتے تھے، کیونکہ مقصد سزا نہیں، صرف عبرت تھا۔ قید خانے کے نچلے حصے میں وہ مقام تھا جہاں صرف بدترین مجرم لائے جاتے تھے۔ وہاں ہوا اور بھی گھٹن زدہ ہو جاتی۔ زمین پر لوہے کے چھلے گاڑے گئے تھے جن سے قیدیوں کو باندھ دیا جاتا۔ انہیں کئی دنوں تک ایک ہی حالت میں رکھا جاتا، نہ سیدھا کھڑا ہو سکتے تھے، نہ بیٹھ سکتے تھے، اور جسم ایسے اکڑ جاتا کہ پٹھے پھٹنے لگتے اور ذہن آہستہ آہستہ حقیقت سے دور ہونے لگتا تھا۔ کچھ قیدیوں کو زیر زمین کانوں میں بھیج دیا جاتا۔ یہ سزا موت سے بھی زیادہ بدتر سمجھی جاتی تھی۔ تنگ سرنگوں میں مشال کی کمزور روشنی، گرد و غبار سے بھری ہوئی ہوا اور ہر وقت سر پر گرنے والے پتھروں کا خوف، قیدی ہتھوڑے مارتے رہتے یہاں تک کہ ہاتھوں کی جلد اتر جاتی۔ اگر کوئی گر پڑتا تو اسے اٹھانے والا کوئی نہ ہوتا۔ کئی لاشیں وہیں پتھروں تلے دب جاتی اور کام جاری رہتا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ پھر آتا تھا اندھا کنواں، قید خانے کی سب سے بدنام جگہ، ایک گہرا تاریک گڑھا جس کی تہ نظر نہ آتی۔ مجرم کو اوپر سے پھینک دیا جاتا، نیچے کیچڑ، ہڈیاں اور بعض اوقات آدھی زندہ لاشیں موجود ہوتی۔ روشن نہ ہونے کے برابر، کھانا بے قاعدہ، پانی گندا۔ وہاں وقت ختم ہو جاتا، صرف بھوک، پیاس اور پاگل کر دینے والی تنہائی باقی رہتی۔ اس کے علاوہ بدترین جسمانی اذیت کے لیے ایک اور طریقہ بھی تھا۔ قیدی کو لکڑی کے تختے سے باندھ دیا جاتا اور اس کے ارد گرد اناج بکھیر دیا جاتا۔ کچھ ہی دیر میں بھوکے چوہے جمع ہو جاتے، پہلے کپڑے کترتے، پھر جلد، پھر گوشت۔ قیدی چیختا، تڑپتا، مگر بندھا ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کر پاتا۔ سپاہی دور کھڑے تماشا دیکھتے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ انصاف تھا۔ اور جب بادشاہ کسی کو تاریخ کے لیے نشانی عبرت بنانا چاہتا تو سب سے ہولناک سزا دی جاتی۔ مجرم کو زندہ دیوار میں چنوا دیا جاتا۔ پہلے مجرم کو کھڑا کیا جاتا، ہاتھ پاؤں باندھے جاتے
اور مستری اینٹیں لگانا شروع کر دیتے۔ پہلے پاؤں چھپتے، پھر دھڑ، پھر سینہ۔ جب اینٹیں گردن تک پہنچتیں تو قیدی کی سانس تیز ہو جاتی، آنکھیں باہر کو ابھر آتی۔ آخری لمحے میں وہ رحم کی بھیک مانگتا، مگر آخری اینٹ لگتے ہی آواز ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتی۔ کہا جاتا ہے ان دیواروں کے پاس رات کو آج بھی سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں، جیسے کوئی مدد مانگ رہا ہو، جیسے زنجیر ہل رہی ہو، جیسے تاریخ ابھی تک سکون میں نہ آئی ہو۔ دوستو، قدیم قید خانے صرف جرم کی سزا نہیں تھے، وہ طاقت کا اعلان تھے۔ وہاں قانون کی کتابیں نہیں کھلتی تھیں، وہاں خوف حکمرانی کرتا تھا۔ جو ایک بار ان دروازوں کے اندر گیا، وہ یا تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر نکلا یا کبھی واپس نہ آیا۔ قید خانے کا وہ حصہ جہاں عام قیدی بھیج دیے جاتے تھے اپنی ہولناکی میں ہی کافی تھا، مگر اس کے نیچے بھی ایک اور دنیا آباد تھی، ایسی دنیا جس کا ذکر صرف جلاد کرتے تھے یا وہ بدقسمت جو چند دن وہاں گزار کر پاگل ہو جاتے۔ اس حصے کو سایوں کا دربار کہا جاتا تھا، کیونکہ وہاں روشنی پہنچتی تو تھی مگر زندہ محسوس نہیں ہوتی تھی۔ مشالوں کی زرد لرزتی لو دیواروں پر ایسے سائے بناتی جیسے سینکڑوں بے نام روحیں خاموشی سے تڑپ رہی ہوں۔ اس قید خانے میں لائے جانے والے قیدی عام مجرم نہیں ہوتے تھے، باغی سپاہی، شاہی راز جاننے والے خادم، یا وہ لوگ جنہیں بادشاہ اپنی طاقت کا مظاہرہ بنا کر تاریخ میں خوف کی مثال چھوڑنا چاہتا تھا۔ ان کے لیے سزائیں بھی عام نہ تھیں، بلکہ جسم اور ذہن دونوں کو توڑ دینے والی ہوتی۔ ایک کمرہ ہوتا جسے لوہے کا بستر کہا جاتا، یہ دراصل نوکیلے سلاخوں سے بنا ہوا تخت ہوتا تھا۔ مجرم کو برہنہ کر کے اس پر لٹا دیا جاتا، ہاتھ پاؤں باندھ دیے جاتے تاکہ حرکت نہ کر سکے۔ شروع میں سلاخیں صرف جلد چیرتیں، پھر وزن بڑھنے سے گوشت میں دھسنے لگتیں۔ کئی گھنٹوں بعد قیدی کا جسم اپنے ہی وزن سے زخمی ہو کر خون میں ڈوب جاتا، مگر وہ بے ہوش ہو جاتا تو پانی ڈال کر ہوش میں لایا جاتا تاکہ سزا مکمل ہو سکے۔ اس کے برابر ایک اور کمرہ تھا جہاں آگ کا ایک پنجرا رکھا جاتا تھا، لوہے کا بنا ایک تنگ سا پنجرا جس میں قیدی کو بند کر دیا جاتا۔ نیچے آگ جلائی جاتی، آہستہ آہستہ لوہا گرم ہونا شروع ہوتا۔ پہلے گرمی محسوس ہوتی، پھر جلنے کی بو، پھر چیخیں۔ قیدی دیواروں سے جسم ہٹانے کی کوشش کرتا مگر جگہ اتنی کم ہوتی کہ ہر طرف جلتا لوہا ہی ملتا۔ کئی لوگ ہوش کھونے سے پہلے ہی پاگل ہو جاتے۔ نفسیاتی اذیت کے لیے ایک الگ حصہ مخصوص تھا، وہاں قیدی کو اکیلے ہی مکمل تاریک کمرے میں ڈال دیا جاتا، ایسا اندھیرا جہاں ہاتھ بھی نظر نہ آئے، نہ دن کا پتہ نہ رات کا۔ کبھی اچانک تیز آوازیں سنائی جاتیں، کبھی پانی ٹپکنے کی آواز، کبھی کسی کے چلنے کا گمان۔ کئی قیدی چند دن میں ہی چیخ چیخ کر اپنے بال نوچنے لگتے، کچھ دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کر مر جاتے، کیونکہ تنہائی جسم سے پہلے ذہن کو مار دیتی ہے۔ پھر برف اور آگ کی سزا تھی، جسم کو باری باری شدید سردی اور شدید گرمی میں رکھنا۔ پہلے قیدی کو برفیلے پانی میں ڈبویا جاتا یہاں تک کہ جسم سن ہو جائے، پھر فوراً نکال کر جلتی آگ کے سامنے باندھ دیا جاتا۔ جسم اس اچانک تبدیلی کو برداشت نہ کر پاتا، جلد پھٹ جاتی، سانس بے ترتیب ہو جاتی اور اکثر دل ہی رک جاتا۔ قید خانے کے ایک دور دراز حصے میں وہ کوٹریاں تھیں جہاں شاہی قیدی رکھے جاتے تھے، وہ لوگ جو کبھی محلات میں رہتے تھے۔ ان کے لیے جسمانی سزا کم مگر ذہنی عذاب زیادہ ہوتا۔ انہیں بھوکا رکھا جاتا مگر سامنے کھانا رکھا ہوتا، پانی دکھایا جاتا مگر دیا نہ جاتا۔ کبھی ان کے خاندان کی جھوٹی موت کی خبریں سنائی جاتی، آہستہ آہستہ امید ٹوٹتی اور انسان خود اپنے اندر قید ہو جاتا۔ کہا جاتا ہے ایک شہزادہ بھی وہاں قید رہا، اسے نہ مارا گیا نہ چھوڑا گیا، صرف اندھیرے میں رکھا گیا۔ برسوں بعد جب دروازہ کھولا گیا تو وہ زندہ تھا مگر بولنا بھول چکا تھا، روشنی دیکھ کر چیخنے لگا اور کچھ دن بعد خاموشی سے مر گیا، بغیر کسی زخم کے، صرف ذہنی قید سے۔ قید خانوں کی راہداریوں میں خون، جلتی کھال، نمی اور سڑتی لاشوں کی بو پھیلی رہتی۔ سپاہی اس بو کے عادی ہو چکے تھے،
مگر نئے آنے والے چند لمحوں میں ہی کیا کرنے لگتے۔ لاشیں فوراً نہیں ہٹائی جاتی، کبھی جان بوجھ کر کئی دنوں تک پڑی رہنے دی جاتی تاکہ دوسرے قیدی انجام دے کر ٹوٹ جائیں۔ ناظرین، ایک اور ہولناک طریقہ خاموش زنجیر کہلاتا تھا۔ قیدی کو ہوا میں صرف کلائیوں کے سہارے لٹکا دیا جاتا، پاؤں زمین سے اوپر اٹھا دیے جاتے، جسم کا پورا وزن ہاتھوں پر ہوتا۔ چند گھنٹوں بعد کندھے اکھڑنے لگتے، سانس رکنے لگتی اور چیخنے کی طاقت بھی ختم ہو جاتی۔ کئی لوگ اسی حالت میں مر جاتے جیسے کوئی لٹکی ہوئی گڑیا۔ رات کے وقت قید خانہ اور بھی خوفناک ہو جاتا۔ مشالوں کی روشنی کم کر دی جاتی، سپاہیوں کی گشت بڑھا دی جاتی اور دور کہیں سے زنجیر ہلنے یا کسی کے سسکنے کی آواز آتی۔ کچھ قیدی قسم کھا کر کہتے کہ انہوں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو مر چکے تھے مگر ابھی تک راہداریوں میں گھومتے ہیں۔ شاید یہ وہم تھا یا شاید ان دیواروں نے درد کو جذب کر کے شکل دے دی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ کئی قیدی سزا سے نہیں، انتظار سے مر جاتے۔ انہیں معلوم ہی نہ ہوتا کہ ان کا جرم کیا تھا، سزا کب ختم ہوگی یا صبح دیکھ بھی پائیں گے یا نہیں۔ یہی بے یقینی سب سے بڑا عذاب تھی، کیونکہ جسم ایک حد تک درد سہ لیتا ہے مگر امید ٹوٹ جائے تو انسان اندر سے مر جاتا ہے۔ قدیم قید خانے دراصل زمین کے نیچے بنی ایسی خاموش جہنم تھے جہاں آگ ہمیشہ نظر نہیں آتی تھی مگر جلنا مسلسل جاری رہتا تھا۔ قید خانے کی پتھریلی دیواریں صرف اذیت کی گواہ نہ تھیں، وہ راز بھی سنبھالے بیٹھی تھیں، ان لوگوں کے راز جو کبھی یہاں زندہ نکلنے کا خواب دیکھنے کی جرت کر بیٹھے تھے۔ فرار کی کوشش قدیم قید خانوں میں سب سے بڑا جرم سمجھی جاتی تھی، کیونکہ یہ صرف قید سے نہیں، بادشاہ کی طاقت سے بغاوت تصور ہوتی تھی۔ مگر اس کے باوجود مایوسی انسان کو وہ حوصلہ دے دیتی ہے جو آزادی کے بغیر ممکن نہیں۔ بعض قیدی برسوں تک دیواروں کے ایک ہی اینٹ کو رگڑتے رہے، زنجیر کے کنارے سے پتھر کو کترتے رہے، اپنے ناخن توڑ دیتے مگر امید نہ چھوڑتے۔ ایک قیدی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس نے 10 سال صرف ایک چھوٹا سا سوراخ بنانے میں لگا دیے۔ وہ سوراخ اتنا تنگ تھا کہ شاید بچہ بھی نہ نکل سکتا، مگر اس کے لیے وہی روشنی کا دروازہ تھا۔ لیکن دوستو، قید خانہ صرف پتھر اور سلاخیں نہ تھا، ہر راستے پر سپاہی، ہر موڑ پر جلاد اور ہر سرنگ میں موت گھات لگائے بیٹھی تھی۔ اکثر فرار کی کوشش دیوار سے باہر نہیں بلکہ قید خانے کے اندر ہی ختم ہو جاتی۔ پکڑے جانے والوں کے لیے ایک سزا الگ رکھی جاتی تاکہ باقی کبھی سوچے بھی نہ۔ انہیں سب قیدیوں کے سامنے لایا جاتا، زنجیروں سے باندھ دیا جاتا اور پھر عبرتناک انجام دیا جاتا۔ کہیں ہاتھ کاٹ دیے جاتے، کہیں پاؤں کاٹ دیے جاتے تاکہ وہ دوبارہ چلنے کا خواب بھی نہ دیکھ سکیں۔ کچھ کو آنکھوں سے محروم کر دیا جاتا، اندھی آزادی اندھی قید سے بدتر سمجھی جاتی تھی، اور بعض کو سیدھا موت کے کمرے میں بھیج دیا جاتا جہاں سے واپسی ممکن نہ تھی۔ موت کے کمرے قید خانے کا آخری حصہ ہوتے تھے۔ زمین کے سب سے نچلے درجے پر وہاں کی ہوا بھی مختلف محسوس ہوتی، بھاری، ساکت، جیسے سانس لینا بھی اجازت سے مشروط ہو۔ دیواروں پر خون کے پرانے دھبے جم چکے تھے، فرش پر گھسٹنے کے نشانات اور زنجیریں جو اب بھی ہلکی ہلکی ہلتی محسوس ہوتی، حالانکہ وہاں کوئی موجود نہ ہوتا۔ قیدی کو موت سے پہلے اکثر ایک آخری موقع دیا جاتا، آخری خواہش پوچھی جاتی، مگر یہ رحم کم، روایت زیادہ سمجھی جاتی تھی۔ کسی نے پانی مانگا، کسی نے سورج دیکھنے کی التجا کی، کسی نے اپنے خاندان کو خط لکھنے کی اجازت چاہی۔ خط اکثر پہنچتے نہیں تھے، مگر لکھنے سے قیدی کو یہ وہم ضرور مل جاتا کہ اس کی آواز دیواروں سے باہر جائے گی۔ ناظرین، کہا جاتا ہے ایک قیدی نے اپنے آخری خط میں لکھا، مجھے موت سے خوف نہیں، مجھے خوف اس بات کا ہے کہ میری چیخ کوئی یاد نہیں رکھے گا۔ مگر وہ خط بھی قید خانے کی ریکارڈ میں دفن ہو گیا جیسے وہ خود دفن ہونے والا تھا۔ موت دینے کے طریقے بھی مختلف تھے، ہر ایک کا مقصد صرف جان لینا نہیں بلکہ خوف کو زندہ رکھنا تھا۔ کہیں تلوار سے سر قلم کیا جاتا، کہیں پھانسی دی جاتی، کہیں زہر پلایا جاتا، مگر بعض سزائیں سخت موت کے لیے مخصوص تھیں تاکہ مجرم ہر لمحہ انجام محسوس کرے۔ زنجیروں میں جکڑ کر بھوکا چھوڑ دینا
یا زخمی حالت میں تنہا ڈال دینا، یہاں تک کہ جسم خود ہار مان لیتا۔ ان سزاؤں کو انجام دینے والے جلاد خود بھی قید خانے کے ایک الگ دنیا میں جیتے تھے۔ وہ انسان تھے مگر جذبات سے دور کر دیے گئے تھے۔ ان کی آنکھیں چیخوں کی عادی ہو چکی تھیں، ان کے کان رحم کی فریاد سن سن کر بھی خاموش رہتے۔ کہا جاتا ہے نئے جلاد پہلے دن ہاتھ کانپتے ہوئے سزا دیتے، مگر چند ماہ بعد وہی ہاتھ بے حس ہو جاتے۔ کچھ جلاد رات کو سو نہ پاتے، انہیں مرنے والوں کے چہرے دکھائی دیتے، کچھ شراب میں ڈوب جاتے اور کچھ پاگل ہو جاتے۔ قید خانے کی راتیں سب سے زیادہ بھاری ہوتی تھیں۔ دور کہیں پانی ٹپکتا، زنجیر ہلتی، کوئی سسکی دباتا اور کبھی اچانک مکمل خاموشی چھا جاتی، ایسی خاموشی جو چیخ سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے۔ کچھ سپاہی قسم کھاتے تھے کہ انہوں نے ان قیدیوں کو راہداریوں میں کھڑا دیکھا ہے جنہیں وہ خود موت کے کمرے تک لے گئے تھے۔ شاید یہ تھکن کا وہم تھا یا شاید درد واقعی دیواروں میں جذب ہو کر لوٹ آتا تھا۔ خیر وقت گزرتا رہا، سلطنتیں بدل گئیں، بادشاہ مر گئے، مگر وہ قید خانے باقی رہے۔ کچھ کھنڈر بن گئے، کچھ زمین میں دفن ہو گئے، مگر ان کی دیواروں میں قید کہانیاں ختم نہ ہوئیں۔ آج بھی جب مورخ ان کھنڈرات میں اترتے ہیں تو انہیں رنگ آلود زنجیریں، تنگ کوٹریاں اور دیواروں پر ناخنوں کے نشان ملتے ہیں، جیسے کسی نے آخری لمحے تک جینے کی کوشش کی ہو۔ دوستو، قدیم قید خانے صرف عمارتیں نہیں تھے، وہ انسانی ظلم، خوف اور طاقت کی انتہا کی زندہ دستاویزات تھے۔ وہاں مرنے والے صرف لوگ نہیں تھے، امیدیں تھیں، خواب تھے اور وہ آوازیں تھیں جو انصاف چاہتی تھیں، مگر تاریخ نے انہیں خاموشی میں دفن کر دیا۔